بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وقال أيضا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف: أنا بقية الله في الأرض وخلیفتہ وحجتہ علیکم. صلوات پڑھیں محمد والا. پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، اس ماہ میں، ماہ شعبان میں، جو مختلف معصومین کی ولادتوں کا مہینہ ہے، یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا کربلا سے بہت گہرا تعلق. اس مہینے میں وہ بھی اس دنیا میں آیا جس نے کربلا آباد کی، اور اسی مہینے میں وہ بھی آ رہا ہے کہ جو اس حسین کے خون کا بدلہ لے گا، جو ثار اللہ ہے، جو منتقم ہے. لہذا انہی مناسبتوں کی وجہ سے ان محافل کا انعقاد کیا گیا، جس کی آج پہلی کڑی زمانے کے امام کے سلسلے میں کچھ گفتگو، کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ امام کے بارے میں جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں، ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ امام کی معرفت ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے. ہر انسان پر، ہم سب پر واجب ہے امام کی معرفت حاصل کریں، امام کو پہچانیں. ہماری گردنوں پر امام کا حق ہے. یہ معرفت یقیناً صرف اور صرف شناختی کارڈ کی معرفت کے اوپر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. وہ معرفت تو بہت سے لوگوں کے پاس تھی، جو بعض اوقات ایک مغالطہ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ بھی پہچانتے تھے، آپ بھی پہچانتے ہیں، کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. وہ پہچانتے تھے کہ مثال کے طور پہ زمانے کے امام کی بات کروں تو وہ یہ پہچانتے ہیں کہ زمانے کا امام 11ویں امام کا بیٹا ہے، وہ یہ پہچانتے ہیں. لیکن ہم صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی 12ویں حجت ہے. اس شناخت میں اور اس شناخت میں بہت فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کا رشتہ دار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول کی
زبان پر آنے والی قرآن مجید کی آیت جس کی محبت و مودت کو لازم قرار دیتی ہے اس میں سے ایک فرد یہ ہے۔ لہٰذا معرفت شناخت اس کو بھی تھی، معرفت و شناخت آپ کو بھی ہے، لیکن اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ جو معرفت اور شناخت کا جو مرحلہ ہے، اس میں ہم اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حاصل کریں، اور کیونکہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کو تمام کے تمام محدثین نے ذکر کیا ہے، کسی مکتب سے کسی گروہ سے خاص نہیں ہے یہ احادیث جو یہ کہتی ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بغیر معرفت امام زمان کی اس دنیا سے چلے جائے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض لوگ رات کی تاریکی میں ظالم و فاسق افراد کے پیروں کو پکڑ کر ان کی بیعت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاہلیت کی موت، میں کفر کی موت مروں۔ یعنی کبھی کبھی انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جب امام حق کا ساتھ نہ دے تو اسے پسترین مخلوق پروردگار کے پیروں کو پکڑ کر بیعت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ معرفت بہت اہم ہے، اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ معصومین فرماتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی خالی پڑھنے سے یہ معرفت حاصل نہیں ہوگی، خالی سننے سے یہ معرفت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ معرفت اس دل کے اندر آتی ہے جس دل کے اندر طہارت ہو، جس دل میں پروردگار عالم اس معرفت کو ڈالنا چاہتا ہے وہاں پر آتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے اس معرفت کو مانگو۔ خالی پڑھنے سے اگر معرفت آ جاتی، فیضان محترم بہت سارے لوگ بہت ساری گفتگو بہت اچھے انداز میں ائمہ معصومین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن گمراہی پر ہیں، واضح ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفت جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ معرفت پاک و پاکیزہ دل میں آتی ہے، علم نور ہے، اور نور ہر جگہ پر نہیں آتا۔ پروردگار عالم جس دل میں اسے ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا چھٹے امام نے تاکید کی اپنے صحابی سے، اپنے چاہنے والے سے، کہ جب تم آخری زمانہ اگر تمہیں دیکھنا نصیب ہو تو پروردگار عالم سے دعا کرو اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ تو اپنی حجت کو مجھے پہچنوا۔ توجہ کیجئے، کون پہچنوائے گا؟ خالی تمہارا مطالعہ کافی نہیں ہے، خالی مطالعہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تم اللہ سے توسل کرو، اللہ سے مانگو، پروردگارہ تو مجھے پہچنوا اپنی حجت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ لہٰذا معرفت ہر امام کی ضروری ہے، اور خاص کر کے آپ کے زمانے کا امام کہ جس کا حق خاص طور پر ہم سب کی گردنوں پر ہے۔ پہچنواؤ، پہچانو، امام زمانہ کو پہچانو، کون ہے یہ حجت خدا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے زمین اناج اگتی ہے، یہ وہ ہے، یہ پہچانو، یہ حجت خدا ہے، یہ ولی اللہ ہے، اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس طرح سے پہچانو۔ صرف یہ پہچاننا کہ یہ حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ پہچاننا پڑے گا کہ یہ اس کی اللہ سے کیا نسبت ہے، یہ پہچاننا پڑے گا۔ عزیزان محترم، جب آپ پہچان لیں گے، ہم پہچان لیں گے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، جب آپ اور میں پہچان لیں گے تو اس کے بعد اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور جب محبت آئے گی تو آپ اور میں خود بخود اس کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، جو سب سے اہم کام ہے کہ ہمارے پاس ولایت اہل بیت کا ہونا ضروری۔ تو اسی سلسلہ امامت کی آخری کڑی 12ویں امام کی ولادت کی مناسبت سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی اس شخصیت کا مختلف انداز میں ذکر کیا۔ اسی سلسلے کی ایک آیت آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء سے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ پروردگار عالم زبور کے اندر بھی ذکر کرتا ہے، اور زبور سے پہلے تورات کے اندر بھی ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو زمین ہے اس کو کس کی میراث بنایا ہے۔ پروردگار عالم کا صالح بندہ اس زمین پر اللہ کی نمائندگی کرنے والا ہے،
اس کا حق ہے۔ مستضعفین کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے پروردگار عالم کی حجت کا ہونا اس روئے زمین پر ضروری ہے۔ کون ہے وہ کہ جسے پروردگار عالم نے ابھی تک پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے، جسے پروردگار عالم نے ابھی تک ذخیرہ کیا ہوا ہے؟ بقیت اللہ، ذخیرہ پروردگار بہترین ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ یہ جو ذخیرہ پروردگار ہے، ایزان مطلب عجیب ہے، یہ بھی ذخیرہ پروردگار ہے، یہ ذخیرہ ہے، بقیت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو بھی مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے ایک فرزند کو حسین کے لیے ذخیرہ قرار دے رہے ہیں۔ امام زمانہ بقیت اللہ ہیں، حسین ابن علی کے لیے جس شخصیت کو مولا کائنات کہتے ہیں کہ عباس کو میں نے بہت ہی سنبھال کے رکھا ہے، کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے، کربلا کے لیے، وہ بھی بقیہ ہے، اس کو بھی پروردگار عالم کے ولی نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کون ہے یہ بقیت اللہ؟ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے اسی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں وہ بقیت اللہ ہوں، میں وہ ذخیرہ پروردگار ہوں کہ جس کا پروردگار عالم نے تمہارے لیے اعلان کیا تھا، انا بقیت اللہ فی الارض، میں زمین پر اللہ کا وہ بقایا ہوں، وہ نمائندہ ہوں جس کو پروردگار عالم نے پردہ غیب میں رکھا تھا۔ وَحُجَّتَهُ، اور میں کون ہوں؟ میں وَخَلِيفَتَهُ وَحُجَّتَهُ عَلَيْكُمْ، اور میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کی حجت ہوں۔ میری اور آپ کی معرفت بھی اسی نہج کی ہونی چاہیے، اسی طریقے کی ہونی چاہیے کہ وہ امام کون ہے؟ وہ حجت خدا ہے، وہ بقیت اللہ ہے، وہ خلیفت اللہ ہے، یہ معرفت ہونی چاہیے۔ تو وہ امام زمان کہ جس کا آپ اور میں پوری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ یعنی اگر آپ مطالعہ کریں ادیان کا، تاریخ ادیان کا، تو مختلف ادیان میں، صرف ان ادیان میں نہیں، ان دینوں میں نہیں کہ جن کا تعلق پروردگار سے ہے، الہی ادیان جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، زرتشتیت ہے، ان کے اندر تو ایک مسیحا کا ذکر ہے ہی ہے، لیکن صرف اور صرف ان کے اندر نہیں، بلکہ اگر آپ اور اپنے مطالعے کو وسیع کریں تو ہندوؤں کے درمیان بھی ایک ایسی شخصیت کا انتظار اور وہ منتظر دکھائی دیں گے کہ جو زمین پر آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ بودائیوں میں چلے جائیے تو ان کے پاس بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ یعنی زمین پر آباد مختلف ادیان جو اس وقت موجود ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ہاں کہیں نہ کہیں یہ چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ بھی کسی کے منتظر ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے، جس طرح سے کہ یہ ظلم و جور سے بھر چکا۔ تو یہ انتظار اور یہ منتظر ہونا صرف اور صرف آپ سے وابستہ تعلق نہیں رکھتا، صرف اور صرف آپ منتظر نہیں ہیں، یہودیت سے تعلق رکھنے والے بھی منتظر ہیں، عیسائیت سے تعلق رکھنے والے بھی منتظر ہیں، ہندو ان میں بھی انتظار دکھائی دے گا ان کی کتابوں کے اندر، بودائی وہ بھی منتظر ہیں، مسلمان منتظر ہیں۔ فیضان محترم، یہ جو منتظر ہیں، آپ انتظار میں، اور جو انتظار میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منتظر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ انتظار کتنا اہم ہے، امام کا انتظار مجھے نہیں معلوم دوسرے ادیان میں کیا ہے، لیکن آپ کے مذہب کے اندر جو اس انتظار کی اہمیت ہے، اس انتظار کرنے کا حکم دیا، کس طریقے سے تاکید کی گئی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کیسے ہونا چاہیے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، ہم سب منتظر ہیں۔ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں
کہ تم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے واجبات کو ادا کرو، تم محرمات سے دوری اختیار کرو، تم اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ یہ تین چیزیں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار منتظرین واقعی امام زمانہ میں ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پانچویں امام کے اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ کوئی واجب الہی ہم سے ترک نہ ہو، کوئی محرمات الہی ہم سے مرتکب نہ ہو، اور دوسری طرف ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جب ہمارے اخلاق کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ امام باقر و امام صادق کا ماننے والا ہے، یہ منتظر واقعی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم منتظر ہو تو تمہیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو اچھا کرنا پڑے گا۔ ہاں عزیز، کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ دعا کرو، زمانے غیبت کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام کی توقیع آئی، اس کے لیے دعا کرو، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ امام کی توقیع آئی، امام کا خط آیا دوسرے نائب خاص۔ نائب خاص کی جو اصطلاح ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو نائب خاص کہا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چند افراد امام زمانہ کی غیبت کے بعد آپ کے نائب تھے۔ غیبت صغرا کے زمانے میں 4 نائب تھے، اور 4 نائبوں کے بعد پھر رابطہ امام سے منقطع ہو گیا۔ وہ 4 ہستیاں تھیں کہ جو امام سے ارتباط میں تھیں، جن کو امام نے خود اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ تو دوسرے نائب کے پاس امام کا خط پہنچا، طویل خط ہے، توقیاں جو آتی تھیں جسے ہم کہتے ہیں توقیع، دوسرے نائب کے پاس آئی تو اس کے اندر مفصل گفتگو ہے۔ اس کے اندر خود امام نے ہم لوگوں سے خطاب کر کے چند چیزوں کی طرف ہماری توجہ چاہیے۔ من جملہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ ان سوالوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دو جو تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتے۔ یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے، ہم فضول سوالوں کے اندر اپنے وقت کو ضیاع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان سوالوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دو۔ امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو۔ غیر ضروری چیزوں کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو کیوں مشکلات میں مبتلا کرتے ہو؟ چھوڑ دو۔ امام کی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ میری تعجیل کے لیے دعا کرو کہ اس میں تمہارے لیے فرج ہے۔ صلوات پڑھیں گے امام۔ میری تعجیل کے لیے تو عزیزان محترم کیوں نہ کریں؟ امام کے جو آپ پر، مجھ پر، اس کائنات پر، اس دنیا پر جو حق ہیں، ہاں امام کے کتنے حق ہیں آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ انسان کیا ہے؟ انسان بندہ ہے احسان کا، حدیث کا جملہ ہے، حدیث ہے۔ انسان کیا ہے؟ بندہ احسان ہے، اگر کوئی اس پر احسان کر دے تو اس کا بندہ ہو جاتا ہے۔ امام کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ کبھی ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ حقوق کی وجہ کیا ہے؟ ان کے احسانات ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ میں اور آپ گن نہیں سکتے۔ یعنی پروردگار کے بعد اگر کسی مخلوق کے پروردگار کا آپ کے اوپر حق ہے تو وہ زمانے کا امام ہے، ائمہ معصومین ہے۔ سب سے پہلا جو امام کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر، وہ کیا ہے؟ کہ اس کے وجود برکت کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ اگر وجود امام زمانہ نہ ہو تو آپ اور میں نہیں ہوں گے، آپ اور میں نہیں ہوں گے، یہ دنیا نہیں ہوگی۔ آپ دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں نا، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جس نے زمین و آسمان کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ زمانے کا امام، وہ کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا میں باقی رہنے کا حق ہمیں ملا۔ نہ صرف ہمارا وجود اس کے مرہون منت
کہ ہم اس کے وجود کی وجہ سے وجود میں آئے، اور پھر اب جو یہ سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی اسی کے مرہون منت ہیں، یہ بھی اسی امام کے مرہون منت ہیں کہ جو آپ کی میری اس وقت جو سانسیں چل رہی ہیں، لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج آپ کی اور میری جو سانسیں چل رہی ہیں وہ اسی کے وجود بابرکت کی عنایت ہے، بس ہمارا وجود اس کے مرہون منت، ہماری بقا اس کے مرہون منت۔ پھر اوپر سے پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اس کی محبت کو آپ پر، مجھ پر، ساری کائنات کے مسلمانوں پر واجب قرار دے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ رسول کے قرابت دار کون ہیں؟ معصومین فرماتے ہیں کہ رسول کے قرابت دار ائمہ معصومین ہیں، انہی ائمہ معصومین کی آخری کڑی کا نام ہے بقیت اللہ۔ اس امام کی مودت کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر لازم و واجب قرار دیا۔ قربہ کا مصداق ہے یہ زمانے کا امام، وہ حق کے منعم رکھتا ہے۔ جو بھی آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ آپ پر حق پیدا کر لیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہاری نسبت اچھا کام کرے اسے اس کا صلہ دو، اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے، انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کرو۔ اسلام تو اس سے آگے جا کر کہتا ہے کہ برائی کرے تو اس کو بھی اچھا جواب دو، اسلام تو اس سے آگے کی بات کر۔ رسول فرماتے ہیں کہا کہ جو بھی تمہاری نسبت اچھا کام کرے اسے صلہ دو، اگر نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو۔ اگر تم نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کچھ اچھائی نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرو۔ عزیزان محترم، امام زمانہ نعمت دینے والا بھی ہے اور نعمت کے درمیان واسطہ بھی ہے۔ Thank you for watching my YouTube channel.